بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی وقت نہیں کہ میں اشارے کروں۔ پیغمبر کی رحلت ہوئی 11 ہجری 28 سفر پیر کے دن۔ ایسے موقع پر ابو سفیان مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، یہ شام میں تھا تجارت کے لیے۔ اور جب اسے شام میں کسی نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کی رحلت ہو چکے تو بلا فاصلہ اس نے تمام اموال غلاموں کو سپرد کیے اور اپنے چند غلاموں کے ساتھ سر پر گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا سیدھا مدینے پہنچا، اور راستے میں سوچتے ہوئے کہ جب تیر کمان سے نکل چکا ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ سفر کی تھکان کے باوجود، سفر کی تھکاوٹ کے باوجود صخر اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر کی طرف چل پڑا اور جا کر ان سے ملاقات کی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ ایک قبیلہ بنو تیم کا ایک پست فرد وہ کب سے اس قابل ہو گیا کہ اسے خلیفہ مسلمان منتخب کریں؟ تو وہ جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا پیغمبر اسلام کے چچا ہیں، کہا پھر بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں مل کر چلتے ہیں علی کے پاس، آپ کے بھتیجے علی ابن ابی طالب، آپ سفارش کریں اور علی سے کہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر حامی بھریں اور مسجد نبوی میں مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر ہوں گے سب میرے ہوں گے، جتنے خچر اونٹ ہوں گے سب میرے ہوں گے، جتنے گھوڑے ہوں گے سب میرے، تلواریں اور جتنے افراد سپاہی سب میرے، تمام تر اخراجات جو جنگ پہ خرچ آئیں گے وہ میں کروں گا۔ آپ علی سے کہیں صرف لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہہ دیں خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ عباس بن عبد المطلب بہت خوش ہو گئے کہ اس مشکل وقت میں کوئی تو ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے، جب ہمارا حق پائمال کیا گیا تو سردار بنو امیہ صخر آ کر ہماری مدد کا وعدہ کر رہے ہیں اور اس کی جو معاشی حیثیت ہے، سماجی حیثیت ہے، تو اس سے عباس بن عبد المطلب خوش ہوئے کہ یقیناً اگر یہ ہمارا ساتھ ہے تو ہم پلٹ کر حکومت دوبارہ سے لے سکتے ہیں، خلافت لے سکتے ہیں۔ تو عباس بن عبد المطلب خوشی خوشی صخر کو، بنو امیہ کے سردار کو اپنے ہمراہ لے کے چلے مسجد نبوی میں، جہاں قبر رسول اسلام کے قریب بیٹھ کر مولا متقیان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچتی خوشی سے عباس بن عبد المطلب نے مولا متقیان سے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، یہ سردار بنو امیہ جناب صخر ہماری حمایت کے لیے آمادہ ہیں غیر مشروط طور پر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے تیر تلواریں نیزے خچر سب کے سب سارا سامان رسد میرا ہوگا۔ آپ کھڑے ہو کر صرف لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ جیسے یہ جملے کہے مولا متقیان قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، جیسے ہی سنا قرآن کو بند کیا اور مولا متقیان نے سردار بنو امیہ صخر کی جانب نگاہیں اٹھا کر کمال غضب سے یہ جملہ کہا کہ ابو سفیان اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، اور تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور میں، اساسی امور میں مداخلت کرو؟ یہاں تک کہ جب لوگوں نے یہ آوازیں سنی جمع ہونا شروع ہو گئے اور اکٹھا ہونا شروع ہوئے، بڑی تعداد میں جب لوگ جمع ہوئے، مولا متقیان پہلے تشریف فرما تھے، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے، حضرت فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاہ، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وضعوا تیجان المفاخرہ، فقر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو، وَأَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ ابو سفیان جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے لایا ہے، هَذَا مَاءٌ آجِنٌ، یہ گدلا پانی ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُضُّ بِهَا آكِلُهَا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ اور باقی افراد کی طرف رخ کیا امیر المومنین نے اور کہا کہ کل جب میں نے خود اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی، ان اقولو یقولو حرس علی الملک، تو تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے، اور پھر ان اسکت، پھر میں جب خاموش ہوا، یقولو جزع من الموت، تم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا علی موت سے ڈر گیا، ہیہات بعد اللتیہ واللتی، ہرگز نہیں بدر و احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے، نہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔
फिर फलसफा सुकूत अलवी क्या है, क्यों अली खामोश है? फरमाया बलिन दमश्त अला मकनून इल्म लोबो तो लस तरफ तुम इस्तराब अल अशियत फी तवील बैदा, इल्म का ठाटे मारता हुआ बेकिनार समंदर जो अल्लाह ने अली के सीने में रखा है, वो इल्म बेकरां, वो इल्म का ठाटे मारता समंदर, वो सबब है अली के सुकूत का, वो राज सुकूत है। यहां तक कि सखर यहां से मायूस हुआ और अब सीधा हिज़्ब हाकिम के पास पहुंचा, अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर के पास, कुनियत अबू बकर है, जमहूर के पहले खलीफा के पास पहुंचकर डराया धमकाया, कहा तुम्हें मेरी समाजी हैसियत का पता है, तुम्हें मेरी मुआशी हैसियत का पता है, तुम्हें मेरे मुआशरती स्टेटस का पता है, मेरी अफरादी कुव्वत का पता है, मैं ये सारी हुकूमत तुमसे छीन लूंगा, अभी तो तुम्हारी हुकूमत इतनी मजबूत नहीं हुई है, मेरे पास अफराद की कसरत है, ये हुकूमत मैं तुमसे वापस ले लूंगा। जैसे ये सुना तो हिज़्ब हाकिम ने जवाबन ये कहा कि आप क्यों नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, अगर ये हुकूमत हमारे पास आई है तो गोया ये हुकूमत आपकी है, हम आपको इस हुकूमत में भी शरीक करेंगे, इसके अमवाल में भी शरीक करेंगे, बैतुल माल में भी शरीक करेंगे, जितना बैतुल माल पड़ा था सारे का सारा उठाकर हिज़्ब हाकिम ने खलीफे वक्त ने सरदार बनु उमैया को दे दिया ताकि उसका मुंह बंद किया जा सके, और फिर उससे वादा किया कि आपको आपकी औलाद को इस इक्तिदार में, इस हुकूमत में शरीक किया जाएगा, जैसे जैसे वुसअत आएगी इक्तिदार में इजाफा होगा। और इसी तरह से इस वादे पर अमल भी किया गया, यहां तक कि 13 हिजरी 21 जमादियुस्सानी सोमवार के दिन पहले खलीफा की मौत हुई। और यहां पर इससे चंद महीने पहले, 4 महीने पहले खलीफा ने 4 अफराद को शाम की जानिब रवाना किया था। एक अबू उबैदा जर्राह, 9000 का लश्कर अबू उबैदा जर्राह को दिया, 9000 का लश्कर अम्र इब्ने आस को दिया, 9000 का लश्कर यजीद इब्ने अबू सुफियान को दिया, इसी तरह से 9000 का लश्कर अम्र इब्ने अब्बास को, शर्जील बिन हसना को दिया। तो शर्जील बिन हसन ने से कहा कि तुमने उर्दुन पे हमला करना है, और अगर उर्दुन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाओ तो उर्दुन की हुकूमत तुम करोगे। और अम्र इब्ने आस से कहा तुमने फलस्तीन पर हमला करना है, अगर तुमने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया फलस्तीन तुम्हारा है। यजीद इब्ने सख्र यानी अबू सुफियान के बेटे यजीद से कहा कि तुमने दिमश्क पर हमला करना है, और अगर दिमश्क पर कब्जा कर लिया तो दिमश्क पर तुम्हारी हुकूमत होगी। और अम्र इब्ने आस से कहा कि तुमने हिमस पे हमला करना है, और अगर तुमने हिमस की हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया या तुम्हारी हुकूमत होगी। लेकिन जब ये अफराद 40,000 के करीब ये अफराद जब पहुंचे मकामी यरमूक पर, तो जब रूमी फौज के साथ इनका सामना हुआ तो इन्होंने शिकस्त खाई, यहां तक कि पलट के दोबारा से खत लिखा कि मजीद हमारी हुकूमत को भेजा जाए। 9000 अफराद खालिद बिन वलीद के जेर सरपरस्ती फिर से रवाना किए गए, और तकरीबन ये 46,000 का लश्कर बनता है, जिसकी तादाद मुर्रखीन ने लिखी। और इसी असनाम ये कोशिश करते रहे, लेकिन इन 4 इलाकों में से किसी एक को भी फतह न कर सके। और इसी दौरान 13 हिजरी 21 जमादियुस्सानी पीर के दिन सुबह के वक्त पहले खलीफा की मौत हुई, और दूसरा खलीफा बरसर इख्तिदार आया। और फिर उसके दौरे हुकूमत में रजब के महीने में 14 हिजरी यहां तक कि पहली मर्तबा शाम फतह हुआ, और यहां पर यजीद की हुकूमत का आगाज हुआ। और यजीद ने हुकूमत शुरू की 14 हिजरी में, और 18 हिजरी तक 4 साल यजीद ने हुकूमत की। और फिर ताउन की बीमारी में जब यजीद की मौत हुई तो अब इसका छोटा भाई मुआविया बरसर इख्तिदार आया, और 23 हिजरी तक बराबर यानी दूसरे खलीफा की मौत तक जब अबू लुलू फिरोज ने खलीफा सानी को कत्ल किया, तब तक 23 हिजरी तक इसने शाम पर हुकूमत की। और 23 हिजरी में जब खलीफा सेवम की हुकूमत आई तो खलीफा सेवम ने आकर पूरा लबनान, कंसरीन, फलस्तीन, ये सारी पट्टी, ये सारा खित्ता जो बाकी अफलाद के पास था, ये मिस्र वगैरह सब का सब उठाकर ये मुआविया के सुपुर्द किया। और इसी तरह 36 हिजरी तक मुसलसल मुआविया इब्ने अबी सुफियान की हुकूमत रही। और 36 हिजरी में जैसी मौले मुत्तकियान आप बरसर खिलाफत आए तो सबसे पहला हुक्म जो हजरत ने अपनी कलम से तहरीर किया वो अमीर शाम का अज़ल था, उसको हुकूमत से हटाने का हुक्म। यहां तक कि मालिक असर नक़ई ने हजरत को मशवरा दिया कि हजरत पहले विफाक को मजबूत कर लें, अपनी हुकूमत मदीना में मजबूत कर लें, कहीं ऐसा न हो कि फिर ये आपके साथ खाना जंगी की वजह से मुश्किलात बढ़ जाएं। लेकिन हजरत ने फरमाया कि मैं कुफ्र को एक लम्हे के लिए भी तहम्मुल नहीं कर सकता। यहां तक कि मौला मुत्तकियान ने शाम के खिलाफ एक जंग करने का फैसला किया। लेकिन जब मौला मुत्तकियान शाम के लिए लश्कर आमादा कर रहे थे तो फिर मदीने से एक खातून ने कुछ अफराद के हमरा बसरा पहुंचकर इस तरह से बसरा पर कब्जा कर लिया। और उस्मान बिन हुनैफ जो मौला मुत्तकियान के गवर्नर थे उनको बेदखल करके बसरा पे कब्जा किया। और मौला मुत्तकियान ने पलट कर असहाबे जमल पर जब हमला किया, दोबारा से बसरा उनसे वागुजार करवाया और बदतरीन शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त
کے جو تاریخ میں جس طرح سے مورخین نے بیان کیا، یہاں تک کہ مولا متقیان کے ایک صحابی نے بڑی حسرت سے کہا اے کاش کہ میرا چھوٹا بھائی یہاں پر موجود ہوتا تو اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا۔ تو مولا متقیان نے ایک دستور تعلیم دیا، فرمایا اس صحابی سے پوچھا، فرمایا احوا اخی کا معنی، کیا وہ تمہارا بھائی قلبی طور پر، روحی طور پر، عقیدتی اعتبار سے ہمارے ساتھ تھا؟ کہ یقیناً امیر المومنین وہ آپ سے محبت کرنے والا تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضرت نے قانون اعلان فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں ہے، فرمایا سنو، نہ فقط وہ ہمارے ساتھ تھا بلکہ وہ قیامت تک آنے والے تمام افراد جو ابھی تک اپنے باپوں کے صلبوں میں، اپنی ماؤں کے رحموں میں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیں حق پر سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ساتھ تھے۔ یہ اساس ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے، آج اگر کوئی بدبخت شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین ابن علی پر پہلا تیر میں چلاتا، تو مولا متقیان نے جو منطق بیان کی ہے یہ بات غلط ہے کہ جو کہہ رہا ہے میں ہوتا، تو نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ تو وہاں پر تھا۔ جو باطل کی طرف ہے وہ بھی موجود تھا، جو حق کی طرف تھے وہ بھی موجود تھے۔ یہ جنگ جمل، اس کے بعد پھر مولا متقیان نے جنگ صفین لڑی جو 1.5 سال تک جاری رہی، اس کے بعد جنگ نہروان، اور جنگ نہروان کے بعد پھر مولا متقیان چوتھی جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ عید کے دوسرے دن 2 شوال کو آپ نے شام کی طرف فیصلہ کن جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا کہ 40 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ شاہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، تاکہ تمہید بن جائے۔ کل جو میں نے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں پھر میں وہ نتائج دے سکوں تاکہ کوئی ذہن متحیر نہ رہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یہاں تک کہ 40 ہجری میں مولا متقیان کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند امام حسن مجتبی، یہ خلافت آپ کی آغاز شروع ہوئی۔ آپ کی خلافت 7 مہینے 25 دن پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد مقام ذیکار پر یہ صلح کا مرحلہ طے آیا مقام صابات پر، اور اس صلح کے بعد پھر امام حسن مجتبی نے 9.5 سال امامت کی ذمہ داری ادا کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی امامت کے یہ 10.5 سال، اور سب سے آخری دن امام حسین علیہ السلام کی امامت کا روز عاشور 10 محرم۔ اس 10 محرم کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچانک سے جیسی امیر شام مرا تو ویسے ہی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں امام حسین نے انکار کیا، تو آپ نے پھر مدینہ سے فروج کیا اور پھر آپ کربلا کی طرف چلے گئے، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ بیعت کا جو مطالبہ کیا گیا یہ ہرگز یزید نے نہیں کیا، یہ مطالبہ پہلے کیا گیا، یہ یزید کے باپ نے کیا۔ یہاں تک کہ مولا متقیان کی شہادت میں خود بنو امیہ ملوث ہے، امام حسن مجتبی کی شہادت میں بنو امیہ ملوث ہے۔ امام حسین کی سازش کا سارا منصوبہ بنانے والا یزید نہیں ہے، یزید کا باپ ہے، جس نے اپنی زندگی میں یزید کے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو برطرف کیا۔ بڑے بڑے افراد، چیدہ ترین افراد، یہاں تک کہ اگر بات کی جائے سب سے پہلے ام المومنین جناب عائشہ، تاکہ ڈھونڈیے تاریخوں میں کس نے راستے سے ہٹایا، جبکہ خود جناب عائشہ آئیں، اور امیر شام کے مقابلے میں جب یہ اپنے بیٹے یزید کی ولایت عادی کے سلسلے میں اہل مدینہ سے بیعت لینے کے لیے آیا تو پردے کے پیچھے سے چلا کر ام المومنین عائشہ نے تنقید کی اور کہا کہ ابھی تو پیغمبر گرامی اسلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کے نالین مبارک اٹھا کر کہا، لوگوں سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ معاویہ ابن ابو سفیان پریشان ہوا اور کہا کہ آپ اس طرح سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، آپ ام المومنین ہیں، ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے آپ کہیں گی ہم ویسے ہی کریں گے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ پھر جو مذاکراتی میٹنگ ہوئی اس میں ایک کنویں کو خس و خاشاک سے اٹ دیا گیا، اور پھر اس میں چونا اور باقی چیزیں اس طرح سے ڈلوا دی گئیں، اور پھر آج جا کے ڈھونڈیں، جا کے اہل سنت علماء سے سوال کریں کہ ام المومنین جناب عائشہ کی قبر کہاں پر ہے، تو پوری دنیا میں آپ کو کہیں سراغ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص 6 رکنی شورا کے وہ ایک فرد کہ جب سعد بن ابی وقاص سے کہا امیر شام نے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی سے تبرہ نہیں کرتے ہیں، علی پر لعن طعن نہیں کرتے ہیں، علی کو برا بلا نہیں کہتے، علی کو گالیاں نہیں دیتے، تو جناب سعد ابن ابی وقاص نے، عمر ابن سعد کے باپ نے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے آیا تھا، اس کا باپ سعد بن ابی وقاص کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی گفتگویں اور ایسی باتیں سن چکی ہیں کہ جب تک وہ باتیں میرے حافظے میں ہیں میں کبھی بھی
علی ابن ابی طالب پر دشنام ترازی نہیں کر سکتا. تو کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو کم سے کم میرے بیٹے یزید کی بیعت کریں, آپ بیعت کریں گے تو باقی لوگ بھی بیعت کرنا شروع کر دیں گے. تو جس کے جواب میں سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے امیر شام, میں تمہاری خلافت کو, حکومت کو مشروع نہیں سمجھتا, جب رسد کہ میں تمہارے بیٹے کو اپنا خلیفہ منتخب کر لوں, خلیفہ مان لوں اور اس کی بیعت کروں. جس کے بعد چوتھے دن یا پانچویں دن یہ اس کو سعد بن ابی وقاص کو قتل کروا دیا گیا, اس کو اس محل میں. اور جو افراد بھی اٹھ رہے ہیں, یہاں تک کہ زیاد کی جسے فلسفہ ضرورت کے تحت اپنا بھائی بنایا تھا, مولا متقیہ نے زیاد کو سمجھایا کہ یہ نابغہ کا بیٹا تمہیں کوشش کر رہے اپنے ساتھ شامل کرنے کی. پیغمبر کی حدیث خط میں لکھ کے بھیجی مولا متقیہ نے کہ الولد للفراش ولزانی الحجر, کہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے صرف سنگسار ہونا ہوتا ہے, پتھر ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کر رہے تمہیں ساتھ ملانے کی. چونکہ زیاد ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار تھا, احساس محرومی کا شکار تھا کہ باقی لوگ اپنے باپ کے نام سے بلائے جاتے تھے, لیکن اس کے باپ کی بجائے اس کی ماں کا نام لیا جاتا تھا. زیاد بن سمیہ کہا جاتا تھا. اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھا, اور اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر شام نے شراب خانے کے افراد سے گواہیاں دلوائیں اور اسے کہا کہ تم میرے بھائی ہو, تم ابو سفیان کے بیٹے ہو. بلاخر اسے بھائی بنا کر کوفہ کی حکومت اس کے سپرد کر دی. اور اس طرح سے بعد میں جب زیاد کو خبر ہوئی کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے ولایت عادی کا راستہ ہموار کر رہے, تو زیاد نے فوراً سے خط لکھا, کہا جب تم نے مجھے اپنا بھائی ثابت کیا اور میں کسی بھی اعتبار سے تم سے کم نہیں ہوں اور ہر اعتبار سے حکومت چلانا جانتا ہوں, میری لیاقت و قابلیت تم پر مخفی نہیں ہے, اور تم نے یزید جیسے ناخلف کو, نابکار کو اپنا جانشین منتخب کر لیا, یہ مناسب نہیں, ہرگز میں اس پر احتجاج کروں گا. تو اس نے کہا کہ اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح سے کروں گا. یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد زیاد کو قتل کروا دیا. اسی طرح سے خلیفہ سوم کے بیٹے جناب سعید بن عثمان بن عفان, یہ خراسان کے گورنر تھے, انہیں بلا کر امیر شام کو, جب امیر شام سے متعلق پتہ چلا جناب سعید بن عثمان بن عفان کو کہ اس طرح سے اپنے بیٹے یزید کی ولایت عادی کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے, تو پہنچے اور پہنچ کر سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میرے باپ کے نام پر آپ کو اتنی حکومت ملی ہے اور میرے باپ کے خون بہا کے نام پر آپ نے حکومت کو اتنی وسعت دی ہے, جبکہ یہ حکومت کا حق سب سے زیادہ میرا ہے اور میں ہر اعتبار سے اہلیت بھی رکھتا ہوں, پھر آپ میرے بجائے اپنے بیٹے یزید کو کیوں حاکم قرار دے رہے ہیں. تو جس کے جواب میں امیر شام نے کہا جب سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں, میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے, میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے, اور میں ہر اعتبار سے اہل اور لائق ہوں, تو مجھے چھوڑ کر یزید کو کیوں حاکم بنایا جا رہا ہے. جس کے جواب میں امیر شام نے یہ جملہ کہا, جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے, یہ تم نے ٹھیک کہا, اس لیے کہ تمہارا باپ ایک مومن انسان تھا اور اس کا اور یزید کے باپ معاویہ کا کیا مقابلہ ہے. جہاں تک تم نے یہ کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے, تو ان کا کوئی تقابل نہیں. تمہاری ماں ایک مومنہ خاتون تھی اور یزید کی ماں ایک غیر مسلکی غیر مسلمان خاتون تھی, ان دو کا کیا تقابل. لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تو خود یزید سے افضل ہے, تو سن اے سعید, روئے زمین پر کوئی ایک فرد وجود نہیں رکھتا کہ جو میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے افضل ہو, بہتر ہو. شرمندہ وقت ختم ہوا. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے حتیٰ اپنے فوج کے جرنیل کو, خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کروا دیا, اور بڑے بڑے افراد کو, چنیدہ افراد کو قتل کروایا, راستے سے ہٹایا, خریدا. یہاں تک کہ کوئی ایک رکاوٹ بھی امیر شام نے نہ چھوڑی جو یزید کے مقابلے میں, یزید کے راستے میں حائل ہو سکتی تھی. اور اب یزید کے لیے کہا کہ میں نے ہر دو رکاوٹ تمہارے راستے میں حائل ہو سکتی تھی, یا اسے خرید لیا, یا ملک بدر کر دیا, یا قتل کروا دیا. اب تمہارے مقابلے میں حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, اور تم حسین سے جنگ نہ کرنا کہ میں حسین کے قتل کا میں نے انتظام کر لیا ہے, اس طرح سے کہ حسین کو اپنے بلائیں گے اور اپنوں کے ہاتھوں حسین اس طرح سے مارا جائے گا گمنامی کی حالت میں. حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور تمہیں کسی طرح سے بھی پوری اسلامی دنیا میں کسی مخالفت کا, احتجاج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور حسین گمنامی کی حالت میں کسی صحرا میں مارا جائے گا, اور یہ مشہور ہو جائے گا کہ حسین کو اپنوں نے بلایا تھا, اپنوں نے قتل کر دیا. تمہارے دامن پہ حسین کے قتل کا کوئی داغ نہیں آئے گا. یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی, اور اللہ نے اسی دن کے لیے حسین ابن علی کو منتخب کیا تھا. ایک جانب دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے گمنامی میں امام حسین کو شہید کرے گا, لیکن دوسری جانب امام حسین نے تاریخ انسانی کا وہ مرحلہ طے کیا, روز عاشور, تاریخ انسانی کا وہ دن جس دن کی کوئی حد نہیں ہے, وہ دن جس کا آغاز, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روز عاشور 10 محرم سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ایک دن ہے, تو نہ, ایسا نہیں ہے. یہ عاشور وہ دن ہے جس کا طلوع ہوا لیکن غروب قیامت تک نہیں ہو سکے گا.
یہ عاشورہ سرمدی ہے، یہ عاشورہ لازوال ہے، یہ عاشورہ ابدی ہے، یہ عاشورہ ہمگیر ہے، یہ عاشورہ مٹ جاتا، محو ہو جاتا اگر حسین ابن علی چاہے 72 کو لے کے چلے جاتے، چاہے عباس کو لے کے چلے جاتے، چاہے باقی تمام افراد کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے، اپنے تمام اصحاب کو لے کے چلے جاتے، بالکل اسی طرح سے یہ کربلا کا معرکہ وقوع پذیر ہوتا، تب بھی جس طرح سے امیر شام کی سازش تھی، کربلا کا واقعہ، عاشورہ کا واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر محو ہو جاتا، امام حسین کا ذکر ختم ہو جاتا، تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہو جاتا کہ ایک باغی نے اسی طرح سے مقاومت کی تھی اور اپنے ساتھیوں سے بلا کر قتل کر دیا تھا اگر حسین ابن علی اپنے ہمراہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو نہ لے کر جاتے۔ یہ زینب ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کی محنتوں کو بچایا، کربلا کو بچایا۔ یہ 14 کے 14 پوری کائنات حسین ابن علی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے، ہر باضمیر انسان حسین کے سامنے شکر گزار ہے، ہر باشعور انسان قیامت تک حسین کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، بشریت حسین کی سپاس گزار ہے، ہر بشر مدیون ہے، مقروض ہے حسین ابن علی کا، اور حسین پوری کائنات میں کسی کی مدیون نہیں ہے سوائے زینب بنت علی سلام اللہ۔ یہ زینب بنت علی وہ ہستی ہیں کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر نبی جس بی بی کا شکر گزار ہے، علی سے لے کر امام زمانہ تک ہر امام جس بی بی کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے آقا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور آقا نے مجھ سے فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کے اسے میرا سلام پہنچانا اور ساتھ یہ کہنا کہ وقت کا امام تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ مرشی نجفی چلتے ہوئے پہنچے اس شاعر کے پاس، چل کے دق الباب کیا، شاعر سے ملاقات ہوئی، امام کا سلام پہنچایا، امام کی طرف سے شکریہ پہنچایا اور شکریہ پہنچا کر پلٹنے لگے تو آیت اللہ مرشی کہتے ہیں مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو مجھے تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ۔ شاعر اپنا کلام اٹھا کر لایا جس کا پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے، حسین کی محنت کو جس معظمہ نے بچایا وہ زینب بنت علی ہے۔ کس طرح سے بچایا؟ میں نے پڑھا شب عاشور یہ بی بی 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر زینب بنت علی بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں گی۔ کون انسان سمجھ سکتا ہے ثانیہ زہرا کو اپنے بھائی حسین ابن علی سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ جب اس بی بی کا عقد ہوا تھا دوسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ثانیہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھا بی بی خوش ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ عبداللہ بن جعفر کے گھر میں آپ کا دل لگ گیا؟ تو بی بی نے جواب دیا عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ بنو ہاشم کی خواتین نے حیرت سے پوچھا اے علی کی بیٹی کون سی چیز ہے جو عبداللہ بن جعفر کے گھر میں موجود نہیں؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتے۔ وہ بی بی جو آقا حسین کے بغیر ایک لمحہ نہ گزار سکے، شب عاشور بار بار یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد میں اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب امام حسین اپنی خواہر گرامی کو ہوش میں لائے تو یہ جملہ کہا اے زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے حسین ابن علی کو شم کے خنجر سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے، اور حسین کی شہادت سے پہلے عجیب کام کیا ثانیہ زہرا نے۔ جب امام حسین رخصت آخر کے موقع پر تشریف لائے تو ثانیہ زہرا نے عجیب کام کیا، ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچوں اور یتیم بچیوں کو کھڑا کیا، دوسری جانب بیوہ خواتین کو کھڑا کیا، اور آقا حسین سے خواہش کی بھیا حسین میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایک بی بی سے سلام کریں، ایک ایک بچے سے سلام کریں۔ مجھے اس روایت کی حکمت سمجھ میں نہیں
نہیں آتی تھی, یہاں تک کہ میں نے اظہر حسن زیدی مرحوم کے جملے پڑھے. انہوں نے فرمایا یہ حسین نے کیا کیا ہے, جس طرح سے ایک مملکت کا سربراہ دوسرے مملکت کے سربراہ کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے, اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے, اس کے اعزاز میں بے عینی اسی طرح سے زینب بنت علی نے امام حسین کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی فوج کا معائنہ کروایا کہ اے حسین دیکھ لیں, وہ آپ کی فوج تھی جنہوں نے کربلا کو فتح کیا, اور ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کی فوج کی طرف دیکھیے, ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کی فوج پر بھی نظر ڈالیے جس فوج کو لے کر میں نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو نابود کرنا ہے. اور پھر زینب بنت علی 11 محرم کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے کربلا سے چلی ہے. 19 دن مسلسل سفر کرتی رہی ہیں, جہاں تک کہ 3 دن شام شہر کے دروازے پہ آپ کو بٹھایا گیا, اور پھر بی بی کو گلیوں سے گزارا گیا, اور کس طرح سے استقبال کیا گیا ہے تھکی ہوئی بی بی کا, کس طرح سے آپ کا بھوکی اور پیاسی بیویوں اور بچوں کا استقبال کیا. میں نے پڑھا خواتین گھروں پر, گھر کی چھتوں پر پتھر جمع کیے ہوئے تھے نوکدار جنہیں پہلے سے تیار کیا گیا تھا. اتنے پتھر مارے گئے ان بیویوں پر, ان بچوں پر کہ دیواریں لہو لہان ہو گئی ہیں. 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے. ان 11 صحابہ کرام سے ایک جناب سعد ابن سالس ساعدی ہیں جن کا تعلق شام سے ہے. یہ پہلے شام میں نہیں تھے, اس وقوع کے کچھ دن کے بعد جیسے شام میں داخل ہوئے پوچھا, جب مدینے کی جب شام کی گلیوں کو دیواروں کو دونوں طرف سے خون آلود دیکھا, پوچھنے لگے اہل شام کیا اب تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو بتایا گیا نا اے رسول اللہ کے صحابی, ان گلیوں میں ان دیواروں کے ساتھ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا, بلکہ ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. اس کے باوجود کہ ثانیہ زہرا پر پتھروں کی بارش کر دی گئی, اتنے پتھر مارے گئے, اتنے پتھر مارے گئے, بی بی کوہنیوں کے بل چلی ہیں, لیکن علی کی شیر دل بیٹی رکی نہیں, زینب بنت علی رکی نہیں, آگے بڑھتی چلی گئی, آگے بڑھتی چلی گئی. سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ دشمن کے اس کو سپاہیوں کو روکا جائے, ہمیں ٹھہرایا جائے, نہ صرف ایک مقام پر علی کی شیر دل بیٹی رکی ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ جیسی بی بی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار کے دروازے پر پہنچی ہیں, سارے سفر میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی زمین پر بیٹھی ہے. جیسی ثانیہ زہرا زمین پر بیٹھی, سید سجاد آگے بڑھے, پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں, پھوپھی اماں پریشان ہے. فرمایا نہیں, سجاد گھبرائی نہیں. پوچھا پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد, آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی, تو بستر شہادت پر جب میرے بابا بچوں کو وصیتیں فرما رہے تھے, سب سے آخر میں مجھے قریب بلا کر میرے بابا نے میرے کان میں ایک وصیت کی تھی, جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی. پھر 20 سال گزر گئے. ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی, اے بیوی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کے کان میں کیا وصیت کی تھی؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. سید سجاد آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. اے سید سجاد, میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا, اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کی دربار میں, یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں, میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سجاد میں گھبرائی نہیں, سجاد میں پریشان نہیں ہوئی, میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے اور ثانیہ زہرا یہ کہتی اٹھ کے کھڑی ہوئی, السلام علیکم یا ابا, السلام علیکم یا امیر المومنین, اے بابا آپ پر سلام ہو. اب ثانیہ زہرا اٹھی ہیں, دربار کی طرف بڑھی. بس آخری جملہ عرض کروں, میں دست ادب جوڑ کر آقا امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کروں گا, آقا جب حسین شہید ہو رہے تھے تب ایسا وعدہ نہیں کیا, جب علی اکبر کی لاش آئی تھی تب ایسا وعدہ نہیں کیا تھا, اتنے مشکل مراحل میں اس موقع پر کیوں وعدہ کر رہے ہیں؟ تو علی فرمائیں گے اس لیے کہ اتنا مشکل مرحلہ ہے, مجھے خوف تھا کہ کہیں میری بیٹی کا جگر نہ پھٹ جائے, کہیں میری بیٹی مر نہ جائے. یہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کہتے ہو قیامت آئے گی, ارے قیامت تو گزر چکی ہے. کہنے لگے کون سی قیامت گزر چکی ہے؟ کہ اس سے بڑی بھی کیا قیامت آئے گی جس دن علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں گئی.
کتنا مشکل، آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ یاد کریں جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو شہادت کے بعد جب بی بی کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا، پہلے حسن کو پھر حسین کو، آخر میں فضہ سے کہا جا کر میری بیٹی زینب سے کہیں ہم فاطمہ زہرا کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرنے۔ سنیں گے ثانیہ زہرا نے جناب فضہ سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے اماں فضہ میرے بابا سے کہیے پہلے حجرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ اماں فضہ پہلے میرے بابا سے کہیے حجرے سے باہر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ مجھے اپنی ماں کی میت پر روتے ہوئے شاید میرے سر سے ردا سرک جائے، شاید میرے چہرے سے میرے سر سے ردا ہٹ جائے، مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بی بی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے گی۔